السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1443 سال بیت گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو آج جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میرے ذہن میں بھی آیا اور آپ سب کو بھی میں بتانا چاہوں گا اور شیئر کروں گا کہ یہ 1443 سال کو اگر ہم جو ہماری ایک اوسطاً عمر ہے 70-73 سال شخص کی اگر ایوریج ہم لیں اور اس پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ 20 سے 21 جنریشن لگ بھگ بنتی ہیں۔ کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم جس جنریشن میں اس ٹائم ہیں ہم 20ویں نسل ہیں جو کہ اسلام کے آنے کے بعد اس ٹائم موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پردادا اور ان سے بھی پرانے پردادا، اور اگر ہم لیتے جائیں تو 18 جنریشن کے بعد 19ویں جنریشن کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں کوسچن سب سے میرا یہ ہے کہ ہمیں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میں کس جنریشن میں مسلمان ہوا، کیونکہ یہ سوال آپ کو کافی سارے آپ کے جو کنسیپٹس ہیں کلیئر کر دے گا۔ آف کورس اس میں کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس ٹائم سے وہ ابھی تک ایک مسلم جنریشن میں لکیلی آ رہے ہیں، تو ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو مطلب میں نے اپنے والدین سے پوچھا تو ان کو اپنے پردادا اور ان سے پہلے کا نہیں پتہ تھا کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ اسی طرح کئی مطلب کہ آپ ویسے شاید 50 سے 60% لوگوں کو اس کا جواب نہ مل پائے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم میں بھی 8ویں جنریشن میں یا 10ویں جنریشن میں یا 12ویں جنریشن میں مسلمان ہوئے، ہمارے دادا پردادا، اور آج الحمدللہ اسلام ہم تک پہنچا۔ تو یہاں پر ایک اب آپ سب سے اور میرے سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس بات میں انکلوڈ کرتا ہوں کہ تو جو غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم اگر پیچھے آباء و اجداد سے ہمیں اسلام مل گیا ہے، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں آف کورس ود دی پیسج آف ٹائم جب چیزیں ٹریول کرتی ہیں، باتیں نکلتی ہیں، اس میں مکسچر بھی آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی بات سچ تھی، کون سے آپ کے ماں باپ نے غلط چیز سیکھ لی جو آپ میں بھی ٹرانسفر ہوئی۔ تو کیا ہم خود سے اسلام کو، مذہب کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے دین کو اس طرح سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ جاننے کا حق ہونا چاہیے؟ یہاں کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا ہم سے بہتر نہیں ہیں اس زمرے میں کہ وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پوری تحقیق کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم سے بھی بہتر مسلمان ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر من و ان اور اسلام کی اس روح کو فالو کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور جس سے ہم محروم ہیں۔ ہم مسلمان، ہم کیونکہ بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں وہ چیز ورثے میں ملی ہوئی ہے، تو اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس میں سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز خود سے پڑھیں، خود سے اسلام کو سیکھیں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت نہیں سکھائیں گے اور دل کے ساتھ وہ چیز اگر نہیں اس کو سیکھ پائیں گے تو کسی بھی چیز کا کوئی ہمیں ایٹ دی اینڈ رزلٹ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس چیز سے نکلیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ میں بڑی کوئی توپ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو جنریشن ٹو جنریشن ٹریول ہو رہا تھا، تو آپ لکیلی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ بہت بڑی رحمت کی کہ اس نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ لیکن اب اس سے آگے کی جو
ساری محنت ہے وہ آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، ہم سب نے کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد پہ محنت کر کے ان کو مسلمان کیا ہوگا، آپ سوچیں وہ کیسے گمنام ہیرو ہیں، ہمارے گمنام ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اللہ کو پہچان پائے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو، لیکن انشاءاللہ جنت میں ان لوگوں کو بھی ملیں گے جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، اور ہم آج یہاں پہ ہیں کہ اللہ کی بات کو ہم بھی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو آنے والے وقت میں، آج سے 200 سال بعد، 300 سال بعد، میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا کے اندر بھی جب لوگ باتیں کریں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم یہاں پر آسٹریلیا میں رہتے تھے لیکن کچھ مسلمان آئے تھے اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا تھا، آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور یہ ایسی فیلنگ ہے کہ یہ آپ کے سارے دنیا کے غم، دنیا کی تھکاوٹیں، دنیا کے مسئلے مسائل اور ان سب کو نیچا چھوڑ جاتی ہے، اور آپ ایک ایسی پرواز پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس لیے پازیٹیو رہنا، مثبت رہنا، صرف اور صرف وہ ایک چیز ہی سے پاسبل ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو اپنے ساتھ لگا لیں اور اپنے دل کے ساتھ اس چیز کو آگے ٹرانسفر کریں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ ہم یہاں مسافر ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ ہم کتنے لمحے یہاں پر ہیں۔ مجھے یہاں پر ڈاکٹر اسرار کی بات یاد آتی ہے کہ، اور وہ بالکل سچے تھے اس بات میں، اور میں بھی یہی چیز فیل کرتا ہوں کہ اپنے سمیت ہم جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی، اور ان کا اگر آپ آخری ڈاکٹر اسرار کا بیان سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کے پیغام کو اپنے زور و شور سے پھیلایا، لیکن مجھے لوگوں سے شکوہ صرف یہ ہے کہ وہ عقیدت میں، محبت میں تو بہت آگے تھے، لیکن میں ان سے عمل چاہتا تھا، لیکن اس عمل میں لوگوں کو میں نے کم پایا۔ تو اس لیے میری سب سے آپ سے گزارش ہے، پلیز اپنے آپ کو بے شک کم علم والا بنائیں لیکن پورا عمل والا بنائیں، کیونکہ علم اور عمل جب تک یہ ایک ایسے پہیوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ گاڑی کبھی نہیں چل پائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب مسلمانوں کو، اور اس دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ایگزسٹنس کو، اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کو ہمارے تھرو ہمارا ذریعہ بنا دے، ان کے تھرو تک کہ ہم ان تک پہنچ جائیں، ہمارے دل میں وہ سچی تڑپ ڈال دے، اور کہ جس طرح ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور جس طرح ہمیں اس چیز کی تڑپ ہے وہ سب میں پیدا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیراً۔